رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال چیزوں کو، اے مومنو تم حلال چیزوں کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جن ذبیحوں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے چیزوں کو چھپاتے ہیں اور اس کو تھوڑے تھوڑے داموں پر بیچ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، یعنی یہ آیت جو ہے وہ قبلے کے ضمن میں ہے، کیونکہ یہودی جو تھے انہوں نے بیت المقدس کے مغربی حصے کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا اور عیسائی بیت المقدس کے مشرقی حصے کو اپنا قبلہ بنا لیے تھے اور اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اس پہ بڑے فخر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو ان کے درمیان چہم و گوئیاں شروع ہو گئی، یعنی ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ خود دوسرے قبلے کی پیروی کر رہے تھے تو اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے لیے تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو ان کے درمیان چہم و گوئیاں شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کسی بھی طرف رخ کر لینے میں کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور ان اعمال اور اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ پھر ان عقائد اور اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی تمام معبودان باطل کو ایک طرف رکھ کر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور پھر اس کے بعد والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے، یعنی حشر و نشر پر، جہنم اور جنت کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد والملائکہ، فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور وہ ہر وقت ہمہ گوش رہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے میں، وہ اللہ کے حکم سے ایک بھی کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر ایک بھی کام وہ نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں بس وہ وہی کام بجا لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد والنبی والکتاب، اور کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے کہ جتنی بھی آسمانی کتب نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب میں منزل من اللہ ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔
اور نبیوں پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی بھی نبی یا رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور انہوں نے دین کی دعوت دی ہے، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ عقائد تھے، ایمانیات تھے۔ اس کے بعد اعمال بھی بتایا گیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، حُبِّهِ میں جو ہا کا مرجع ہے تو اس کے معنی مال کے ہیں، یعنی مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس میں سے خرچ کرنا چاہیے اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان پر خرچ کرنا چاہیے، والیتامی یتیموں پر خرچ کرنا چاہیے، والمساکین مسکینوں پر خرچ کرنا چاہیے، اور مسافروں پر، اور جو کوئی بھی سوال کرے یعنی مانگے تو اس کو بھی دینا چاہیے، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ بھلے ہی ہمیں مال سے محبت ہے لیکن ہمیں ان سب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، یعنی نماز جو کہ بدنی عبادت ہے اس کو بھی، اور زکوٰۃ جو کہ روحانی عبادت ہے اس کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے، مالی عبادت ہے اس کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور پھر جو وعدہ کرے اس کا پورا خیال رکھا جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے، یعنی عہد کیا جائے تو عہد کو پورا کیا جائے، کیونکہ منافق کا کام ہوتا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اب مومن کا کام ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اس کے بعد 3 چیزوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک ہے الباسا، الباسا کے معنی ہے تنگ دستی کے، اور دوسرے نمبر پر ہے الذرہ یعنی نقصان یا بیماری، اور تیسرا الباس یعنی لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں چیزوں پر صبر کرنا، چاہے وہ باسا ہو، چاہے ذرہ ہو، چاہے الباس ہو، ان تینوں چیزوں پر صبر کرنا۔ تو حالانکہ ان پر صبر کرنا مشکل ہے لیکن جو کوئی بھی صبر کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، تو یہی لوگ سچے اور پرہیزگار ہیں، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں تم پر قتل کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں کوئی نظم، کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ جو زور آور یعنی طاقتور قبیلے ہوا کرتے تھے تو وہ کمزور قبیلوں پر بے انتہا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، جس طریقے سے چاہتے تھے ان کو پر ظلم کرتے تھے۔ ان کے ظلم کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا اگر اس میں کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تھا تو وہ دوسرے قبیلے کے ایک قتل کے بجائے وہ بہت سارے مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور بسا اوقات تو ان کے قبیلوں کو تہس نہس بھی کر دینے کی کوشش کرتے تھے، اور مرد کے بدلے عورت کو، اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق امتیاز کو مٹاتے ہوئے بتایا کہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحر بالحر، یعنی اگر کسی قاتل نے کسی شخص نے اگر کسی آدمی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں مرد کو ہی قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی عورت نے کسی آدمی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں عورت قتل کی جائے گی۔ اگر کسی نے آزاد مرد کو قتل کیا ہے یا عورت کو کیا ہے تو بدلے میں آزاد مرد یا عورت قتل کیے جائیں گے، اور اگر کسی نے غلام کو قتل کیا، کسی مرد نے غلام کو قتل کیا ہے تو بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو بدلے میں آدمی کو قتل کیا جائے، نہیں، قتل عورت نے کیا ہے لہذا قصاص بھی عورت کا ہی ہوگا۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ تمام مسلمانوں کا خون خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو مٹا دیا۔
اس کے بعد فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ یہاں پر معافی کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بغیر مال لیے ہوئے صرف رضائے الہی کے لیے معاف کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قصاص کے بجائے دیت لے لی جائے، یعنی بدلہ لینے کے بجائے مال لے لیا جائے۔ تو دوسری صورت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اختیار کرتا ہے تو جو طالب دیت ہے تو وہ بھلائی کا اتباع کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کیونکہ اس میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے ہوئے اچھے طریقے سے اس کی دیت ادا کرے، اور اولیاء مقتولین نے اس کی جان بخش کر اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تو احسان کا بدلہ احسان سے چکائے، جیسا کہ سورہ رحمان آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، دیت اور معافی، یہ تینوں چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ جو اس سے پہلے کی امتیں تھی جیسے اہل تورات تھے تو ان میں قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل میں صرف معافی تھی، دیت اور قصاص نہیں تھا۔ تو یہ امت محمدیہ کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر کہ اس کو تینوں چیزیں ملی ہیں، قصاص بھی، دیت بھی، معافی بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر اس کے بعد بھی جو کوئی سرکشی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب اخذ دیت یا قبول دیت کے بعد کوئی انسان سرکشی کر کے قتل کر دے تو پھر اب اس نے دنیا اور آخرت میں اس کی سزا دی جائے گی، وہ ظالم ہو گیا اور اب وہ سزا کا مستحق ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ عقل مندوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم ناحق قتل سے رکو گے۔ یعنی جب قاتل کو یہ خوف رہے گا کہ اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو پھر وہ بدلے میں اس کو بھی قتل ہی کیا جائے گا، تو پھر اس کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو قتل کرے۔ تو اس طریقے سے قانون قصاص نافذ، جہاں قانون قصاص نافذ ہوتا ہے وہاں اس معاشرے میں خون ریزی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، اور ایسا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، جیسا کہ سعودی عرب ہے، وہاں پر اسلامی قانون چلتا ہے، اس لیے وہاں پر اس سلسلے میں امن و سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ یہاں پر وصیت کرنے کا یہ حکم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ جو سورہ نساء کی وراثت کے سلسلے میں جو آیات آئی ہیں یہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن جب سورہ نساء کی وہ وراثت کے سلسلے کی جو آیات آ گئی تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ جامع ترمذی کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 یعنی 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے، یعنی پرہیزگار لوگ جو ہوں گے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے تو اس پر عمل کریں گے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اب جو کوئی بھی اس کو سننے کے بعد اس کو بدل دے، اس کو اپنے مرضی کے مطابق اس پر عمل کرے، تو پھر وہ اس کا گنہگار وہ خود ہی ہوگا۔ اور فمن خاف من موص جرفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر لفظ جنفن آیا ہے۔ جنفن کے معنی ہوتے ہیں مائل ہو جانا، یعنی غلطی سے یا بھول کر کوئی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسرے کی حق تلفی کرنا، اور اسمن کے معنی ہوتے ہیں جان بوجھ کر ایسا کرنا، یعنی یا اس سے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وصیت میں بھی عدل و انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان مرتے مرتے بھی ظلم کا ارتکاب کر جائے گا اور اپنی آخرت برباد کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر وہ کیا کرے، ان اللہ غفور رحیم، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کرنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔